نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم ایمان والے ہو یعنی مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پہ بات کس تناظر میں ہو رہی ہے، اس آیت کا جو شان نزول کیا ہے؟ جیسے پہلے ذکر ہو چکا کہ ابو سفیان نے کیا کیا تھا غزوہ احد میں، ہم نے دیکھا تھا پیچھے جو تفصیلی ذکر آیا تھا غزوہ احد کا، کہ ابو سفیان نے غزوہ احد کے یعنی اس کے بعد اس نے چیلنج دے دیا تھا مسلمانوں کو، اور اس نے غزوہ احد سے اگلے سال بدر کے میدان میں آنے کا وعدہ بھی کیا، اور پھر بعد میں جب خود ہمت ہار بیٹھا تو ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اس نے ایک شخص کو تیار کیا، نعیم بن مسعود کو، اور کچھ دے دلا کے رشوت اس کو دی اور آمادہ کیا کہ جا کر مسلمانوں میں خوف پھیلا دو، ان کو بتاؤ کہ مکہ میں سے بہت تیاری ہو رہی ہے اور اس بار بہت بڑا لشکر آنے والا ہے اور وہ مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ یعنی ابو سفیان نے یہ ایک افواہ اڑائی، کیونکہ وہ آنا تو نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں پر ہیبت طاری ہو جائے اور میرا کام بھی ہو جائے جو میں چیلنج ان کو دے کر آیا ہوں، اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور خود ہی اس طرح خوف زدہ، اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ آنے کا ارادہ خود ہی ترک کر دیں، تو یعنی اس کی بات بھی رہ جائے کہ اس نے جنگ کرنی تھی، اس نے جو چیلنج دیا تھا، اور مسلمان خود ہی ڈر کر نہ نکلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مضمون کو یہاں پہ بتایا کہ شیطان ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ شیطان کے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ شیطان کے وہی دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کا انکار کریں، جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلیں، اور یہاں پر جو خاص طور پہ خصوصی جو مضمون ہے وہ کیونکہ ابو سفیان سے متعلق ہے اور نعیم بن مسعود سے متعلق ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت شیطان کی دوستی میں آ کر کیا کیا، مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، ان میں خوف و ہراس پھیلایا۔ تو یہ وہ لوگ جو شیطان کے مددگار ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ دنیا میں دیکھیں آپ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا کام ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہلت دی ہوئی ہے نا قیامت تک کی، کہ جو لوگ میرے خالص بندے ہیں وہ تو تمہارے جال میں نہیں آئیں گے، لیکن جنہیں تم بہکا سکتے ہو بہکا دو۔ اور شیطان نے بھی چیلنج لیا ہوا ہے کہ میں کیونکہ شیطان کی دشمنی تھی آدم علیہ السلام سے اور ابن آدم سے، ایک جیلسی، ایک حسد اور ایک تکبر ہے اس دشمنی کے پیچھے، اور یہ دشمنی وہ کیا کرتا ہے، کیسے نکالتا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ہیں، برے نفسانی خواہشات ہیں، یہ تو ایک صورت ہے شیطان کی دشمنی کی۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے کہ وہ اپنے چیلے تیار کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں پر مکمل قابض ہو جاتا ہے جو شیطان کا جب کہنے میں آتے ہیں ایک برائی دو برائی، یا جو مشرک ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ شیطان کے چیلے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو شیطان کا دوست کہا ہے، کہ وہ شیطان کی دشمنی، شیطان کی دوستی ان کے اوپر ایسی ہے کہ وہ یعنی باقاعدہ فزیکلی شیطان کے دوست ہمارے درمیان ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، دین کے راستوں سے روکتے ہیں، یا پھر دین پر عمل کرنے والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے دوست جو مومنوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مومنوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا بتا دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ان سے نہ ڈرو۔ شیطان کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ شیطان کے چیلے، کیونکہ جس انسان کا محافظ اللہ ہو،
جس انسان کا وکیل اللہ ہو تو شیطان کیا اور شیطان کے چیلے یا اس کے دوست یا مددگار کیا، کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرو۔ اور جو انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ پھر بے خوف ہو جاتا ہے، شیطان سے بھی اور شیطان کے دوستوں سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان فوکس نہیں ہوتا نا، شیطان کے دوست جب اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو انسان کا فوکس ہٹاتے ہیں، کس پہ سے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکامات سے۔ تو جب انسان صرف اور صرف اللہ سے خوف رکھے، صرف اللہ سے ڈرے، دنیا یا شیطان یا شیطان کے دوست جو دنیا والے ہیں ان سے ڈرنا چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جتنا فوکس ہوتا ہے اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فارمولا بتا دیا، اور یہ ہمارے لیے ایک عمل کا نقطہ ہے کہ دنیا والوں سے یا شیطان کے دوست جب آ جائیں، یا جو انسان دین پر عمل کرے اور اس کو اس کے راستے میں پریشان کرنے والے آ جائیں، تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ ان سے ڈرنا چھوڑ دے، صرف اللہ سے ڈرے، کیونکہ جواب دہ کس کو ہونا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو انسان اپنے معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھے، اور جب انسان خالص ہو جائے، ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے، تو پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک اللہ کا خوف انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے باقی سب لوگوں کے خوف سے، پھر انسان پرواہ نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے۔ تو مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ جب تمہیں یہ شیطان تو تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گا اپنے لشکروں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، تم نے نہیں ڈرنا۔ اگر تم مومن ہو تو صرف، یعنی تمہارے اندر ایمان ہے، تم حق پر قائم ہو، تو کیا کرو، ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور جب مومن یہ کام کرتا ہے پھر وہ باقی لوگوں کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں، آیت نمبر 176 میں مخاطب کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یعنی کفر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسی میں سرگرداں ہیں، یہ آپ کو غمزدہ نہ کر دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ نے ان جو کفر کرنے والے ہیں، کفر کے راستے میں کوششیں کرنے والے ہیں، دین کے خلاف کوششیں کرنے والے ہیں، ان سے آپ نے نہیں ڈرنا۔ کیونکہ دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، دین کا پیغام دیا گیا، اسلام کا، ایک اللہ کی عبادت توحید کا پیغام دیا، تو پھر کیا ہوا، بہت ساری مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھی نا، جو لوگ مسلمان ہوئے بہت تھوڑے سے تھے، اس کے علاوہ باقی ساری جو غیر مسلم طاقتیں تھیں نا، وہ مسلمانوں کو، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئی۔ ان میں مشرکین مکہ بھی تھے، یہود مدینہ بھی تھے جو مدینہ میں یہود آباد تھے، منافقین بھی تھے جو کہ انہی کے درمیان آباد تھے، یعنی مسلمانوں کے بھیس میں منافقین تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو قبائل ہیں عرب کے، یہ سارے، یعنی اتنی ساری قوتیں تھیں جو کہ مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی جماعت کے پیچھے پڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، اذیتیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں، یعنی ہر طریقے سے جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا، مسلمانوں کو ٹارچر کیا گیا، جو تھوڑی سی جماعت تھی جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو ٹارچر کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ آپ کا اور اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ دین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ دین والوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ دراصل جو کر رہے ہیں اپنی ہی خرابی کر رہے ہیں، یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ایک بات جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی الواقع غمزدہ بنا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوششوں کے بعد، یعنی انتہائی سٹرگل کے بعد، بہت زیادہ دعوت کے بعد بھی لوگ کیا تھے، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس وقت اسلام کو سمجھنے اور اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کا حق جو ہے وہ یعنی حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان بھی ہو جاتے تھے
کیوں پریشان ہوتے تھے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، خیر خواہ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی نہیں مان لاتا تھا تو اس کے لیے پریشان ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے، کیونکہ خیر خواہی تھی، محبت تھی اللہ کی مخلوق سے۔ تو جب اتنے پریشان ہو جاتے تو اس بات کا قرآن مجید میں متعدد بار ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا، قرآن مجید میں کہا گیا کہ کہیں آپ ان پر، یعنی یہ غم آپ کو ہلاک نہ کر ڈالے۔ اتنا غم کرتے تھے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اپنے پیارے نبی کو، یہی کہہ کر تسلی دی ہے کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اور آپ کا کام صرف لوگوں کو ڈرا دینا ہے، یعنی جو اللہ نے پیغام دیے ہیں یہ پہنچا دیں حق کے ساتھ، مکمل امانت کے ساتھ، اور لوگوں کو ڈرا دیں کہ اگر نہیں مان لائیں گے، حق پر نہیں چلیں گے، ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، تو پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ جو ابشار اور انذار کا کام ہے یہ کر دیجئے۔ لوگ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر اس کا وبال انہی پر ہوگا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یعنی آپ کی کوئی پاس پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اب یہ خصوصی تناظر ہے، اور یہ کہ یہ لوگ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو آپ اس بات میں بھی فکر مند نہ ہوں۔ تو دیکھیں یہ ایک خصوصی، یعنی کہ ایک پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کی جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں۔ تو یہاں پر ایک داعی کے لیے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے والے کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں آتا ہے تو اس کو آزمائشیں آتی ہیں۔ جب حق کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے تو وہ حق جس سے لوگ واقف نہیں ہوتے، ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے وہ حق، یا پھر ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں دائی کے، کیونکہ دائی کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے نا، اس کا کوئی ذاتی مفاد نہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مفاد تھا لوگوں کو دین سے جوڑنے میں۔ تو پھر کیا کہا گیا کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ یہاں پر ایک دائی کے لیے بھی بہت بڑی تسلی ہے، جو تسلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، کیونکہ امت اس میراث کی یعنی وارث ہے نا، جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچایا گیا قرآن مجید، اب امت پر ذمہ داری ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں۔ تو جب امت پہنچائے گی تو پھر ساتھ ساتھ کیا ہوگا، دائی جب یہ پیغام پہنچائیں گے تو ان کو بھی یہ مشکلات آ سکتی ہیں کہ لوگ پریشان کریں، یا پھر لوگوں کے اگر خواہشات کے برعکس ہو، یا جس چیز پر وہ چل رہے ہیں تو اللہ کا کوئی پیغام جو ہے وہ ان کی خواہش سے آ کر ٹکرا جائے، تو اکثر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ہم اگر دین کا کام پہنچائے، اللہ کا کوئی حکم پہنچایا جائے جو کہ صحیح حکم ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی پاسبل ہی نہیں ہے، یا آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اب اس دور میں ممکن ہی نہیں ہے، یا پھر کوئی اپنے بہت پیارے ہوتے ہیں تو ان کی نظریے کے کسی اگینسٹ وہ چیز آ جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے پہنچانا تو ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو مومن کا کام، دائی کا کام کیا ہے کہ وہ اس وقت بھی صبر کرے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور ایک دائی کو بالعموم جو ہے تسلی دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی پہنچا دینا تھا اور لوگوں کو ڈرا دینا تھا۔ دائی کا کام بھی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنس ان تک پہنچا دے کہ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ اگر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو ریئیکٹ کرنے کے بجائے کیا کرے، معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اور پھر کیا، کیونکہ یہ جو لوگوں کو، ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم بحیثیت مسلمان خیرہ امت ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور پھر بس ہماری ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے پیچھے ہی پڑ جائے کہ نہیں، اب یعنی ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جائے کہ نہیں تم نے تو یہ کرنا ہے، کام ہے پہنچا دینا، معوضہ حسنہ، حکمت کے ساتھ پیغام کو پہنچا دیجئے، اور حیل و حجت سے پھر پرہیز کیجئے، اور جب اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس راستے میں کوئی مشکل آئے، کوئی آپ کے اگینسٹ ہو جائے، تو پھر کیا کرنے کا کام ہے، صبر۔ پھر اس کے بعد صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اور جو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ پھر اگینسٹ ہو کر دشمنی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگینسٹ ہوتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کہا تو کہا کیوں۔ تو پھر وہ جو دشمنی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، اس وقت بھی جو دین کے دشمن تھے وہ اللہ کو یا دین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا،
تو کیا ہے، ایسے لوگ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آیت نمبر 177 ہے سورۃ آل عمران کی، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، یعنی خرید و فروخت کی تجارت کیسی نقصان والی کی ہے، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ یہ ہرگز نہ سمجھ بیٹھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ یہ سمجھ نہ بیٹھیں ہرگز کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ تو ہم ڈھیل صرف انہیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں یہ کر لیں، اور ان کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات جو کی کہ انہوں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، اتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ ایمان نہیں لا رہے، کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو کیا کریں گے، یہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے، خاص طور پر مشرکین مکہ، ان کا اعتراض یہ بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو یہ جو ہم تمہیں اتنا ٹارچر کر رہے ہیں، اتنی اذیتیں دے رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کبھی ان کے اوپر باتیں کسی گئیں، کبھی ان کی پیٹھ پر اوجڑی لا دی گئی، یعنی مختلف طرح کے ٹارچرز تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر تم واقعی سچے اللہ کے نبی ہو تو اس وجہ سے ہم جو تمہیں اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اب تک تو ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے اور تم اللہ کے نبی ہو، تو یہ جو تمہارا دعویٰ ہے تو کیا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اور انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر تو عذاب آیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نعمتوں سے نواز رہے ہیں، یعنی ہم تو امیر بھی اسی طرح ہیں، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہمارے کاروبار بھی چمک رہے ہیں، اور ہم تو ترقی بھی کر رہے ہیں، پھل پھول بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کا جواب دیا کہ یہ جو پھل پھول رہے ہیں، یہ جو ان کو ڈھیل مل رہی ہے، تو کیا کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ یہ نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، ایمان والوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر یہ پھل پھول رہے ہیں تو یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو انہیں ڈھیل دے رہی ہے، دی جا رہی ہے، یا انہیں نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اس لیے ڈھیل دی گئی ہے کہ جتنا زیادہ سرکشی میں بڑھ سکتے ہیں بڑھ جائیں، جتنا زیادہ اپنے حق میں عذاب کما سکتے ہیں کما لیں، کیونکہ کمائیاں ہی ہیں نا انسان کی، انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، ایک کمائی وہ ہوتی ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، کوئی کام کیا اور اس کے بعد عوض کچھ پیسے، مال و دولت، یا کوئی بھی عوض کوئی بھی چیز مل گئی بدلے میں۔ یہ جو عمل ہے یہ وہ کمائیاں ہیں کہ جو اس کا بدلہ یا اجر یا جو بھی فائدہ نقصان ہوگا وہ آخر میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ یہ کمائیاں کر لیں آخرت کے لیے، تو یہ استدراج کا عمل تھا۔ دیکھیں، استدراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک انتہائی، یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا عمل ہے، اللہ کی ایسی سنت ہے جو کہ بہت زیادہ پریشان کر سکتی ہے مومن کو۔ استدراج کا عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے سامنے ایسے بہت سارے منظر ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں ظالم لوگ، انہیں ڈھیل دی گئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اتنا ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ایسے سوال کرتے ہیں جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو شک و شبہ میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کیا کیا گیا تھا، مسلمانوں کو بے دریغ شہید کیا گیا تھا۔ بہت برے، اسلام کے جو پہلے شہداء ہیں، آپ ان کے حالات اور واقعات دیکھیں تو ان کو بہت برے طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ تو جب ان کو وہ یہ سوچا کرتے تھے، یعنی وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پھر بھی یعنی سب کچھ نواز رہے ہیں، تو اگر آپ نبی ہیں، دین سچا ہے، تو اب تک تو ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ تو یہ تو استدراج تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں جو ہمیں انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، جبکہ یہ بہتر سمجھ رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں
عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی انسان ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے تو اس کی پکڑ یہاں نہیں ہوتی. جس کو اللہ تعالیٰ یعنی جس کے اندر کوئی خیر ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے یا فوراً کسی آزمائش میں ڈال کر. لیکن جو لوگ سرکش ہوتے ہیں ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، استدراج کا عمل ہوتا ہے، ان کو خوب نوازا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے استدراج کا عمل. یہ وہ پکڑ ہے جو کہ انتہائی سخت ہے، کیونکہ پھر ایک ساتھ رسی کھینچ لی جاتی ہے، اور وہ رسی بعض اوقات دنیا میں بھی کھینچی جاتی ہے اور آخرت میں تو وہ رسی ہے ہی ہے، آخرت میں تو وہ عذاب ہے ہی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو، ایمان والوں کو، اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین کا نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو ڈھیل ان کو مل رہی ہے یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. ہم اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ جتنے گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اپنا اعمال نامہ بھر لیں، اپنے لیے اعمال نامے کو جہنم کی آگ سے بھر لیں، پھر ہم ان کو اچانک پکڑیں گے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. تو یہ انتہائی سخت معاملہ ہے استدراج والا، کہ اگر انسان دنیا میں غلط کام کرے، گناہ کرے، ظلم کرے، چوری کرے، قتل کرے، ڈاکہ ڈالے، بہتان لگائے، کچھ بھی کام کرے اور اس کو ڈھیل ملتی رہے تو کیا ہوگا؟ اور وہ سوچے کہ میں نے صحیح کیا ہے، وہ جسٹیفائی کرتا رہے اور پھر آگے اس میں بڑھتا چلا جائے، تو یہ اللہ کا استدراج کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ رسی ایک بار ہی کھینچی جائے گی اور پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑیں گے جس حال پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، الگ نہ کر دے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اپنے رسولوں کو اس کام کے لیے وہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا، اجر عظیم. اب یہاں پہ سب سے پہلے کیا بات کی گئی ہے؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑ دیں گے جس وقت وہ ابھی ہیں جس حال میں، یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. یعنی اس حال میں پختہ، یعنی جو بھی مشکل پیش آ رہی ہے مومنوں کو، اس حال میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کی آزمائش کر کے انہیں چھانٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پختہ ایمان والے، کمزور ایمان والے ہوں، منافق ہوں، مشرک ہوں، سارے کہاں رہتے ہیں؟ ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا. اور خاص طور پہ اگر آپ اسلامی معاشرے میں دیکھیں تو منافق اور مسلمان ایک ہی، یعنی کہ مومن جو ہے وہ ایک ہی سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اور سارے کے سارے مسلمان سمجھے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ساروں کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں. ان کے درجات میں کیسے ڈفرنس آ سکتا ہے؟ کیونکہ سب کے نام مسلمانوں والے ہیں، سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو یہ جو اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی کسی ابتلا میں ڈالتے ہیں، ایسی کوئی آزمائش آتی ہے، ایسی کوئی مشکل پڑتی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسی آزمائش آتی ہے کہ مومن اور منافق کا فرق واضح ہو جاتا ہے. ایسے مشکلیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے غزوہ احد کا ذکر کیا وہاں پر سارے مسلمانوں کو مشکلات فیس کرنی پڑی تھی نا. کچھ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھیں، اور جو وہاں پر موجود تھے، جو اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری بھی کر رہے تھے، ان کو بھی وہ مشکل برداشت کرنی پڑی تھی. تو مومن پر مشکل آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومن مشکلوں سے آزمائے نہیں جاتے. پوری مسلم معاشرے پر بھی جو ہے وہ ابتلا آ سکتی ہے، مشکل آ سکتی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار کر کے مومن اور منافق کا فرق واضح کر دیتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہر انسان جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے،
ہوتا کیا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسی مشکل میں یا کوئی ایسی سچویشن میں انسان کو ڈالتے ہیں کہ ہر ایک کی جس کی خیر ہوتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے، اور جس کے اندر شر ہوتا ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے ایمان والا وہ بھی باہر آ جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بعض اوقات آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک انسان بہت سوفسٹیکیٹڈ نظر آ رہا ہے، اچانک اس پر کوئی مشکل آئی، تو پھر اگر وہ بے صبرا ہے، بد اخلاق ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر کوئی برائی ہے، تو وہ فوراً باہر آتی ہے۔ تو مشکل ایک پیمانہ ہے، ابتلا آزمائش ایک پیمانہ ہے۔ آزمائش اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ابتلا ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے، اس میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کا فرق واضح کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سینوں کے بھید سے بھی واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس درجے پہ ہے، لیکن دنیا میں یہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ واضح ہو جائے، نظر آنا شروع ہو جائے لوگوں کو کہ ہاں کون کتنے پانی میں ہے۔ ہر ایک کا رنگ جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے جب وہ مشکل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مشکلات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ مومن بھی آتے ہیں مشکلات میں، منافق بھی آتے ہیں مشکلات میں، اور سب کے پھر ایمان باہر آ جاتے ہیں، سب کے اخلاق باہر آ جاتے ہیں، سب کے اندرونی معاملات باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو آزمائشیں یا ابتلا آتی ہے نا، مشکل آتی ہے، یہی چیزیں واضح کرنے کے لیے آتی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہی کہا حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ خبیث کسے کہا گیا؟ منافق کو۔ طیب کسے کہا گیا؟ مومن کو، جس کا ایمان سلامت رہا، جو صبر پر قائم رہا۔ اور خبیث کسے کہا گیا؟ منافق کو، جس کے اندر کا شر باہر آ گیا، جس کے اندر کی کھوٹ باہر آ گئی۔ تو یہ ہوتے ہیں پھر خبیث، کہ جو کہ بظاہر تو نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر نفاق ہوتا ہے، پھر وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے اور لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں آزمائش کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات، کون کتنے درجے پہ ہے، اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، غزوہ احد میں بھی بتا دیتے کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مومن ہے۔ آسان تھا نا کہ غیب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا ہی بتا دیتے کہ کون کس کے اندر کتنا شر ہے، کتنی خیر ہے، اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کے ہی نہ جاتے جو غزوہ احد میں بعد میں الگ ہو گئے تھے۔ 300 لوگ جو تھے عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں الگ ہو گئے تھے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا جاتا تو انہیں لے کر ہی نہ جاتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے ان کو بھی اتنا ہی بات بتاتے ہیں، کیونکہ یہ آیت دلیل ہے، آیت دلیل ہے کہ ہر نبی غیب نہیں جانتا، نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، نبیوں کو اتنا ہی غیب کا علم ہو سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیں، آگاہ کر دیں وحی کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بتایا جاتا تھا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ کا اذن ہوتا تھا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا کہ منافق کون ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سب کو بتا دیا ہوتا کہ یہی لوگ ایمان لائیں گے، بس انہی کے پاس جا کر دعوت کا کام کرو۔ تو انبیاء کو جو ہے نبیوں کو غیب پر مطلع نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جسے اللہ اپنے رسولوں میں منتخب کر لیتے ہیں اور جتنا چاہے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرنا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جاتا یہ تمام انبیاء کو کہ قیامت کب آئے گی، بتایا جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ کہ کس کو کتنا کون سا اجر ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، کچھ معراج پر بھی بتایا گیا جتنا اللہ کا اذن تھا۔ اور اس کے علاوہ یعنی ساری چیزیں بتائی جا سکتی تھی کہ کون جو ہے دوزخ میں رہے گا، کس کو کتنی سزا ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بتایا جاتا ہے، اور بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسے صحابی یا کوئی ایسے شخص آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت بھی دیتے تھے۔ تو وہ کیسے پتہ چلتا تھا؟ اتنا علم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لیکن مکمل غیب کا مکمل آگاہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں یہ چیز جو ہے وہ عطا کی تھی۔ جتنا اللہ چاہتے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے تھے وحی کے ذریعے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی علامات تو بتا دی تھیں، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں بتایا تھا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ منافق ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں منافق کی علامات ملتی ہیں، ان کے ذریعے انسان اپنا نفاق چیک کر سکتا ہے، یعنی ان احادیث کی روشنی میں انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کون میرے اندر کتنا نفاق ہے، ہم اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون کون جو ہے اس وقت آپ کے درمیان جو بیٹھا ہوا ہے، بات سن رہا ہے آپ کی مجلس میں، یہ کون کون منافق ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منافقین کے نام بتائے گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شدید ضرورت کے تحت جو ہے نا منافقین کے نام بتائے گئے تھے۔ غزوہ تبوک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو واپسی کے سفر کے دوران 14 یا 15 منافق تھے جنہوں نے ایک سازش تیار کی تھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک سازش تیار کی اور رات کو سفر کے دوران، یعنی جب وہ سفر ہو رہا تھا تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، تو وہ رات کو سفر کے دوران گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے، یعنی پیچھے پیچھے وہ آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان منافقوں کی سازش سے مطلع بھی کر دیا۔ یہ 14 یا 15 لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ سازش یہ کر رہے ہیں، اور ان منافقوں کے اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے، یعنی ولد کنیت کے ساتھ ان منافقوں کے نام بتا دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پھر، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بھی بتا دی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی تھے، اور ساتھ تاکید کر دی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ نام وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان اس راز کے پاسبان تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو وہ ان سے انسسٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اب آپ دیکھیں منافقت کا خوف جو ہے نا صحابہ کرام کو ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت حذیفہ کو جو ہے وہ منافقوں کے نام پتہ ہیں، تو پھر وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ اور پھر یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کے جنازہ پڑھنے کا یا جنازے میں جانے کا حکم نہیں تھا، جیسے عبداللہ بن ابی کے لیے بھی تھا کہ استغفار نہیں کی جائے گی۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات جا کر ان سے حضرت حذیفہ سے یہ بھی پوچھا کرتے تھے، نام نہیں پوچھتے تھے کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے، یا پھر وہ جاتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان کو چیک کرتے تھے کہ وہ کس کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، یعنی اس طرح چیک کرتے تھے، اور انہیں خوف ہوتا تھا کہ کہیں میں تو ان منافقین میں شامل نہیں۔ آپ سوچیں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، تو مومن جو ہے نا وہ خوف کھاتا ہے کہ کہیں میں نفاق میں مبتلا نہ ہوں، اور منافق بے خوف ہوتا ہے کہ میرے اندر تو نفاق ہے ہی نہیں۔ تو اب ہمیں چیک رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں ہے، کیونکہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی لعنت ہے کہ منافق جو ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور منافقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن کافروں اور مشرکوں سے بھی نیچے جو جہنم میں درجہ دیا جائے گا وہ منافقین کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسفل سافلین ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ ایمان لا کر بھی ان کے قول اور فعل میں تضاد رہا۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پیغمبر اپنے جس پیغمبر کو غیب پر جتنا چاہے مطلع کر سکتے ہیں اور جتنی چاہے بات بتا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو بالکل بھی نہ بتائیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو ان کے بھائی لے کر گئے اور کنویں میں گرا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک جو ہے مصر سے، یعنی وہ نابینا ہو گئے۔ تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی غیب پر مطلع کیا جاتا تو کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں۔ وہ ان کی یاد میں پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی غم میں بیمار ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے پوری طرح مطلع نہیں کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جس نبی کو جتنا چاہے بس اتنا ہی غیب پر مطلع کرتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کی ضرورت کے تحت۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دلیل ہے کہ ہر نبی غیب پر مطلع نہیں ہوتے، جتنا چاہے اللہ بس اتنا ہی علم دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اطلاع دی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے،
اور جو اللہ رسول پر ایمان لے آئے گا، مومنوں کا کام اتنا ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رسول پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ زبانی ایمان نہیں، عملی ایمان، توحید پر جم جائے، رسول کی پیروی کریں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 180 میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال اور دولت عطا کی ہے، پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل یا کنجوسی ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں، وہی قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، مال اور فضل جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، مال کو بھی فضل کہا گیا ہے، مال و دولت کو، رزق کو فضل کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے فضل سے مال اور دولت عطا کی ہے، پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ پر جو ہے یہ آیت دلیل ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید ہے اس میں۔ آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں نعمت کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر خوش ہیں۔ یعنی مال اور دولت جو ہے ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی، مال اور دولت تو آزمائش ہوتی ہے۔ اور مال اور دولت نعمت کب کہلا سکتا ہے؟ یہ نعمت اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس مال سے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ حقوق ادا کرے، اس مال کو جہاں جہاں خرچ کرنے ہیں، اس مال کے جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ وہاں پر اس کو لگائے، اللہ کے راستے میں دے۔ اللہ نے جو مال خرچ کرنا فرض کر دیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے درجے میں آتی ہے، جس کو اللہ نے صاحب مال کیا ہے وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے مال کو خرچ کرنا، اس کی زکوٰۃ دینا، اپنے مال کو پاک کرنا، تبھی وہ مال جو ہے وہ نعمت بنے گا، ورنہ وہ وبال بن جائے گا۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ایسی مال و دولت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہی تو پھر قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بن جائے گی، جو لوگ بخل کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، زکوٰۃ نہ دینے والے تارکین زکوٰۃ طرح طرح کی حیل و حجت کرتے ہیں۔ مال ہے نا، مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسی ڈالی ہے۔ آج بھی ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح کم سے کم زکوٰۃ دینی پڑے، یا دینی ہی نہ پڑے، یا پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں چیز پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کسی طریقے سے ہم ایگزمپٹ ہو جائیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اس کے لیے کیا کہا؟ اس کے لیے سختی سے پابندی جو ہے وہ کرنے کو کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہاں پر کہ یہ مال جو ہے جو نہیں دیں گے اور وہ بخل کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچا بچا کر رکھ رہے ہیں، تو یہ مال تو ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جو اللہ کا، یعنی اللہ نے جو فرض ان پر عائد کر دیا، اسے کیوں انسان بچاتا ہے؟ زکوٰۃ سے کیوں بچتا ہے؟ بخل کی وجہ سے نا، کہ میرا مال ہے، میں کیوں کسی کو دے دوں، اب میں اس پہ اتنے % زکوٰۃ دوں۔ اب میں پھر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ اس چیز سے میں بچ جاؤں، زکوٰۃ سے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بینکوں میں مال و دولت رکھا ہوتا ہے، رمضان میں کیونکہ اس میں سے زکوٰۃ کٹتی ہے تو اس سے پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں، اور رمضان کے بعد پھر ایڈ کروا دیتے ہیں تاکہ اس میں سے زکوٰۃ نہ کٹے۔ ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان خود زکوٰۃ دینا چاہے اپنی مرضی سے، لیکن اگر اس نیت سے نکلوا لیے جائیں کہ اس پہ زکوٰۃ کٹے ہی نہ، اس کے بعد میں دوبارہ اسی طرح جمع کروا دوں، تو کیا نیت تھی؟ زکوٰۃ سے بچنے کی، بخل کرنے کی۔ تو جو لوگ بخل کرتے ہیں، یہ مال انہی کی اگینسٹ چلا جائے گا، یہ مال اس دن انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور وہ سانپ کوئی معمولی سانپ نہیں ہوگا۔ دنیا کے سانپ سے ہم کتنا دیکھیں تو خوفزدہ ہو جائیں، سن کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کا عذاب ہوگا ایک گنجے سانپ کی صورت میں، اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس انسان کے گلے کا توق بن جائے گا، یعنی ہار کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، زنجیر کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کی دونوں باچھیں، یعنی دونوں منہ کے جو حصے ہیں وہ پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا کنز ہوں۔
یعنی وہ جو خزانہ انسان دنیا میں جمع کر رہا ہے وہ دراصل کیا ہے، جب وہ بخل کرتا ہے اس میں سے اللہ نے جو فرض کر دیا وہ نہیں نکالتا، جو اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، تو یہ مال پھر وبال بنے گا، یہ مال ایک گنجا سانپ بن کر، کیونکہ جتنا زیادہ انسان پھر جمع کر لے گا نا، پھر اتنا ہی زیادہ وہ اپنے لیے آگے عذاب کو جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مال پر اگر زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سارا مال جو ہے وہاں پر کیا ہوگا، پریشان ہی کرے گا عذاب کی صورت میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی، یہی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کہ وہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ جس چیز کے ذریعے انہوں نے بخل کیا یہی چیز ان کے گلے میں ہلاکت کی طرح ڈال دی جائے گی، یہ ان کا عذاب ہوگا۔ یہی مال جو دنیا میں بڑے شوق سے جمع کر رہے ہیں، یہی مال اسی مال کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ تو ڈرنے کی بات ہے، جو اللہ نے فرض کر دیا ہے خوشی خوشی ادا کریں، اور بات یہ کہ اس کے مصارف جو ہیں انہی میں خرچ کریں۔ اس سے متعلق بہت اہم چیز ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مصارف بتا دیے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو جو ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ لازم ہے، تو ہم اپنی نیگلیجنس میں بعض اوقات کسی ایسی جگہوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ وہاں پر اس مصرف میں اللہ کے حکم کے مطابق لگ نہیں رہی ہوتی، تو پھر ہم اپنی طرف سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، لیکن وہ زکوٰۃ ہم پر ڈیو رہتی ہے۔ تو اس لیے بہت انتہائی یعنی کہ تفصیل کے ساتھ اس چیز کو چیک کیا جائے کہ آیا آپ اپنا مال جہاں دے رہے ہیں، زکوٰۃ جہاں ادا کر رہے ہیں، وہ وہاں پر اس مصارف کے، یعنی جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ان کے عین مطابق ہیں، پھر وہیں پر اپنی زکوٰۃ نکالیں اور خوشی خوشی زکوٰۃ دیں، کیونکہ جب آپ اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں تو یہ مال بڑھ جائے گا، دنیا میں بھی بڑھے گا اور آخرت میں تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف مال نکال دیا، ایک فرض پورا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے فرائض کی ادائیگی پر کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ تو جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ اللہ کا قرب پائیں گے، کیونکہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے، بہت اہمیت ہے اس کی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ للہ میراث السماوات والارض، کہ زمین کی میراث، آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے کیا ہوگا، وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا اور بالآخر اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کون اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا کون اپنے ساتھ لے کر آگے جا سکتا ہے؟ وہی مال جو انسان سنبھالتا ہے، بخل کرتا ہے، بڑے بڑے بینک بیلنس بنا لیتا ہے، ایک جیب نہیں ہوتی کفن میں کہ ان میں سے کوئی ایک پینی بھی لے کے جائے، یا یہ مال قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دنیا وہاں پر وہ فدیہ دینا چاہے گا، تمام دنیا کا سونا بھی فدیہ دینا چاہے گا تو اس کو عذاب سے نہیں بچایا جائے گا۔ تو کیا کرنے کی فکر کرے پھر، اسی مال کے ذریعے دنیا میں ہی اللہ سے تجارت کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اللہ سے یہی تجارت کر لے، کیونکہ وہ تجارت وہاں پہ جمع ہو رہی ہے۔ وہ بینک بیلنس ہم دنیا کے بینک بیلنس بنانے کے بجائے آخرت کے بینک بیلنس اکٹھے کر لیں، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ عقل مند یہی کام کرتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا عقل مند ہوتا ہے، وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے اللہ سے، دنیا میں بھلے مال کم نظر آ رہا ہو، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے، آپ دیکھیں انسان بعض اوقات بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بینگلوز بناتے ہیں، بینک بیلنس ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چھوڑ کر یوں ہی کہ یوں ہی چلے جاتے ہیں، وہ چیزیں یوز کرنا بھی بعض اوقات نصیب نہیں ہوتا۔ تو کیا فائدہ کہ زکوٰۃ نہ دی، اللہ کو راضی نہ کیا، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی، آخرت کے لیے تجارت نہ کی، اور دنیا میں یوں ہی چھوڑ کے مر گئے وارثوں کے لیے، اور وارث بھی پھر اس پر لڑتے جھگڑتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تین ہی صورتیں ہیں مال، آپ کے مال کی، جس پر حقیقت میں آپ کا استحقاق ہے۔ جو آپ کھائیں گے یقیناً آپ نے استعمال کر لیا، جو آپ نے پہن لیا وہ استعمال کر لیا، اور جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ دیکھیں مال جو آپ نے کھا لیا اور جو پہن لیا وہ بھی ضائع ہو جانے والا ہے، ایک خاص بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ آپ کے استعمال میں آئے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا، وہ کبھی آپ سے الگ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک اجر کی صورت میں آپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ جنت کی زندگی ہمیشگی کی ہے۔ تو جو عیش کرنے ہیں وہ جنت میں کرنے ہیں، دنیا میں عیش کرنے کی خاطر یہاں پہ مال دولت جمع کر لے، وہ عیش پھر آخرت میں نہیں ہوں گے۔
تو اگر عیش کا چاہیے تو آخرت کے عیش کی فکر کریں، آخرت کے آرام کی فکر کریں، آخرت کے محلوں کی فکر کریں، آخرت کے بینک بیلنس کی فکر کریں جو ہمیشہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش رکھتے ہوئے اور مالدار ہونے کی امید میں کرو اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرو، یعنی تمہیں فکر بھی ہو کہ اگر تم دے دو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، تمہارے اندر اس کی محبت بھی ہو، اور پھر تم مال دو، یعنی اس وقت وہ سیکریفائز ہوگی نا کہ آپ کو ضرور، آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اس مال کی، آپ کی محبت تھی اس مال میں، لیکن آپ نے قربان کر دی اللہ کے لیے، تو وہ افضل صدقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ ہلک میں جان آ جائے اور تم اس وقت یہ کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا مال فلاں کو دے دینا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ یعنی صدقہ کرنا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو انتظار نہ کریں، نیت ارادہ کیا ہے فوراً دے دیں، کیونکہ جب انسان صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً شیطان سرگرم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو شیطان کے 70 جبڑے توڑ کر وہ صدقہ کرتا ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے نا کسی کو مال دینے کا اللہ کے راستے میں یا صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا، تو شیطان 70 جبڑوں سے اسے پکڑ لیتا ہے، یعنی اتنی رکاوٹیں ڈالتا ہے، دل میں اتنی خواہش ہوتی ہے کیا مال جمع کرنے کی، کوئی یہ ضرورت یاد کرا دیتا ہے، کوئی ضرورت سامنے لے آتا ہے، اور پھر یا کوئی ایسی چیزیں سامنے لے آتا ہے کہ انسان انہی میں چکا چوند میں گم ہو کے پھر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے کہ اچھا چلو پھر بعد میں دے دوں گی، ابھی نہیں دیتی، چلو بعد میں دے دوں گی، ابھی اپنی یہ ضرورت پوری کر لوں۔ لیکن کیا پتا کہ وہ ضرورت بعد میں دینے کی نوبت آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ اتنی دیر مت لگاؤ کہ جان ہلک میں آ جائے، کیونکہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کی شام ہونی بھی ہے دنیا میں کہ نہیں۔ تو اس لیے اگر ارادہ کیا ہے تو فوراً اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اور پھر انسان کیا کہتا ہے جاتے ہوئے، جان کنی کے عالم میں کہتا ہے کہ اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنے دے دینا، حدیث بتا رہی ہے کہ وہ تو پھر بھی اس کا ہو چکا، کیا فائدہ، انسان تو نہیں لے کے جائے گا، تو پھر کہنے کا بھی کیا فائدہ، وہ مال تو دوسرے کا ہو چکا۔ تو کیا کرنا ہے، اس مال کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے جمع کروا دیں، آخرت کے بینک بیلنس میں جمع کروا دیں، زکوٰۃ ادا کریں خوشی خوشی، اور صدقات اللہ کے راستے میں دیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور وہ جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کن لوگوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یہ قول جو ہے یہ یہود کا قول تھا، کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہود جو تھے وہ سود خوری اور اپنی یعنی حرام خوری، ان کے اندر مال اور دولت کی ہوس بہت زیادہ تھی، زر پرستی، بخل کا مرض پیدا ہو گیا تھا۔ تو جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو قرآن مجید کو نہ وہ مانتے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تھے، تو کیا کرتے تھے جب کوئی آیت اترتی تھی اس کے اندر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی متنفر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اس پر یہود جو تھے وہ اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس آیت میں کیا نقطہ نکالا، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے، کہ یعنی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کی یہ سوچ تھی، اس طرح انہوں نے اس آیت کو ریڈیکل کیا کہ کیا تمہارا رب جو ہے وہ فقیر ہے جو ہم سے قرضہ مانگ رہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے یہ بات لکھ لی ہے، یہ ان کے خلاف ہی حجت بنے گی کہ یہ اللہ کو ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ دینے والا رزق کون ہے؟ یہ جو ہم بخل کرتے ہیں، یہ جو مال ہمیں کوئی دے رہا ہوتا ہے یہ کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟
اللہ ہی ہمیں وہ مال دیتا ہے اور ہم اسی کے راستے میں دیتے ہوئے بخل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ فقیر نہیں، اللہ تو غنی ہے. اللہ یعنی وہ کہتے تھے اپنے آپ کو غنی، حالانکہ غنی کون ہے؟ اللہ. مال اور دولت سے نواز کون رہا ہے؟ اللہ. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جواب کو یہاں پر یہ آیتاً نقل کرتے فرمایا. اور یہاں پر یہود کا جو بخل ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اسلام سے دشمنی، قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا، وہ سب کچھ واضح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال اور دولت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کو کسی کا قرض چاہیے؟ یہ تو جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنے ہی حق میں فائدہ کرتا ہے. آپ سوچیں اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا اللہ پر کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کی شان پر کوئی فرق پڑے گا؟ ہم صدقہ نہیں دیں گے، جوڑ جوڑ کے رکھ لیں گے، اللہ کی شان پر کوئی فرق پڑے گا؟ پوری دنیا جو مال اکٹھا کر رہی ہے سب اکٹھا کر لیں، کوئی بھی نہ نکالیں اللہ کے راستے میں، کیا اللہ کی شان پر فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ بے نیاز ہے، اللہ دینے والا ہے. وہ جو ہم سے یہ تجارت کرنے کو کہتا ہے یہ تو ہمارے ہی بھلے کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اس خرید و فروخت، اس تجارت کے ذریعے ہم آخرت کما لیں. وہ ہماری ہی خیر خواہی میں ہمیں کہتا ہے کہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وہ ہمیں اجر دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے، مال دیتا ہے، اس کی محبت بھی دیتا ہے، پھر ہمیں آزماتا ہے. اور پھر جیسے جس درجے پہ انسان قربانی کرتا ہے اپنے مال کی، اللہ اس درجے پہ اس کو اجر عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرض حسنہ جو ہے اس کو کہا مال کو کہ جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے، یعنی ایک انتہائی لطیف پیرایا تھا کہ اللہ کو کون قرض دے گا؟ کیونکہ جب کسی کو قرض دیا جائے اور وہ واپس لوٹاتا ہے تو اللہ کیا لوٹاتا ہے؟ اللہ اجر بھی لوٹاتا ہے، مال بھی لوٹاتا ہے. اللہ سے بہترین قدردان کون ہے؟ تو یہاں اللہ نے قرض باقاعدہ مال اور دولت نہیں مانگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ ایک لطیف پیرائے میں بات کی، لیکن یہود کیا تھے؟ انہوں نے انتہائی بھونڈے انداز میں اس بات کا کو ریڈیکل کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور ان کا بخل باہر آ گیا. اور ان کی کیا ہوا؟ ان کی یہ بد کلامی اللہ تعالیٰ نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ لی کہ یہ ایسی بات اللہ کی شان کی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہیں گے. اور پھر ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے انبیاء کو بھی ناحق، یعنی یہ کوئی کام کرتے ہوئے ڈرتے نہیں، انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، یہ نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے، ان کو بے دریغ قتل کرتے رہے. تو یہ سب کچھ ان کے لیے لکھا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم لکھ رہے ہیں اور ہم قیامت کے دن انہیں کہیں گے اب عذاب چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو دیکھیں آخرت کا جو بھی عذاب دیا جائے گا، جو بھی سزا دی جائے گی، یہ انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں موقع دیتے ہیں، اللہ نے تو اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں اتاری اور انسان کو ہدایت کے راستے دکھائے، انسان کو آخرت کے نفع اٹھانے والے راستے بتائے، بہترین تجارت کا راستہ بتا دیا. اب انسان خود ہی نہ اس راستے پہ چلے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے حق میں ظلم کرے گا، وہ اپنی آگ خود خریدے گا. اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہودی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ہمارے پاس ایسا معجزہ نہ لے کر آ جائے کہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. آپ ان سے کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اس وقت مطالبہ کر رہے ہو. پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ اب یہاں پہ یہودیوں کی انتہائی ایک مزید سازش ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی سچا نبی آئے گا نا تو وہ ایک ایسا معجزہ لائے گا کہ وہ قربانی جو ہے پیش کیا کرے گا اور اسے آگ کھا جایا کرے گی. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں جب آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، حابیل اور قابیل کا قصہ بھی ہے، پہلے انبیاء کو یہ معجزات دیے گئے تھے. جب بھی کوئی قربانی ہوتی تھی، اب تو ہم صدقہ خیرات مسلمان مال کی شکل میں خرچ کرنے کی شکل میں دیتے ہیں نا. پہلے کا صدقہ کیسے ہوتا تھا؟ پہلے جو بھی صدقہ تھا جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا تھا اسے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا. کوئی قربانی ہوتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی. اگر وہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ صدقہ قبول ہو گیا.
تو اس بات کا اشارہ جو ہے حابیل اور قابیل کے قصے میں بھی ملتا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جو دونوں بھائیوں نے ایک اپنی اپنی قربانی رکھی۔ قابیل نے کیا کیا، اپنی کوئی ردی چیز جو تھی نا وہ قربانی کے طور پہ رکھی، اور حابیل نے کیا کیا، اپنی بہترین چیز جو ہے وہ قربانی کے طور پہ رکھی۔ تو آسمان سے جو آگ آئی اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، یعنی بھسم کر دیا، ان کی قربانی قبول ہوئی۔ اسی بات پر کیا ہوا، قابیل جو تھا وہ جل گیا، اور حسد کی بنا پہ اس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو پہلے ایسے معجزات ہوتے تھے، اور یہود نے کہا، پروپیگنڈا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کا پروپیگنڈا کیا تھا، انہوں نے یہ پلی لی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ نے تو ہم سے عہد کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی سچا نبی آئے گا وہ ایسا ہی معجزہ لائے گا، تو آپ کوئی قربانی لائیں، آسمان سے آگ آئے، وہ اسے کھا جائے، اور پھر آپ کی قربانی قبول ہو، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھی ان کی پلی، اور ایسا پروپیگنڈا کرتے تھے، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائیں، ایسا ان کے اندر حسد اور بغض، اور وہ انہیں پتا تھا کہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو ایسی کوئی قربانی پیش نہیں کی تھی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی حجت بازی کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن انبیاء کو یہ معجزے دیے گئے تھے تم میں سے، کیا تم نے ان کو مانا؟ کہ تمہارا تو کام ہی نگیٹ کرنا ہے، تمہارا تو کام ہی انبیاء کی تکذیب کرنا اور انہیں قتل کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل اور جتنے بھی لوگ جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، انبیاء پر، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہاں پر یہود کے بارے میں بھی کیا کہا کہ جو تم سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ جو مجھ سے پہلے رسول آئے تھے وہ واضح نشانیاں لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی واضح معجزات لائے تھے، اور ان کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، ان کے عصا کو مارا انہوں نے تو سمندر جو ہے وہ پھٹ کر دریا جو ہے وہ ٹکڑے ہو گیا، اور اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ کتنے سارے معجزات کا ذکر ہے، من و سلوہ اترا، اسی عصا کو مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو کیا ہوا، کیا ان معجزات کو دیکھ کے یہود جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے؟ وہ پکے مسلمان ہو گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا کے مکمل فرما بردار ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بہت سارے انبیاء کو قتل بھی کیا تھا یہود نے۔ اور اسرائیل کا، جیسے یہود جو تھے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا۔ اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کی بال پرست ملکہ تھی، اس کی دشمنی میں حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا تھا۔ تو اس طریقے سے اپنے بہت جلیل القدر جو ہیں انبیاء، ان کو قتل کیا یہود نے، اور بہت برے طریقے سے بے دریغ قتل کیا۔ یعنی آرا انہوں نے چلا دیا حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر، سر کے اوپر سے انہوں نے آرا چلا دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اس طریقے سے قتل کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ جو نبی نشانیاں لے کر آئے تھے تو کیا تم نے ان کو مانا؟ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تم نے انبیاء کو ماننا ہی تھا معجزات دیکھ کے، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ یعنی اتنی بڑی دلیل ہے، ان سے جواب مانگا گیا، لیکن جواب انہوں نے کیوں دینا تھا؟ ان کا کام تو صرف تھا سرکشی کرنا۔ پھر آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، یعنی اتنی بڑی ہم نے ان سے دلیل مانگی ہے، اگر یہ ابھی بھی اس بات کا جواب نہ دیں اور آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے، بینات اور روشن عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے ہیں۔ اب بینات سے مراد معجزات بھی ہیں، زبر سے مراد چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، نصیحت نامے ہیں، اور کتاب منیر سے مراد کون سی ہے؟ کتاب المنیر یعنی جو جامع کتب جو نازل ہوئی، جیسے تورات ہے، قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو انبیاء جو پہلے آئے تھے انہوں نے تو ان کو بھی جھٹلایا، اب آپ صبر کریں۔ یعنی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے نہ ماننا، یہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، تو کیا کریں، آپ صرف صبر کریں، کیونکہ پہلے انبیاء بھی ایسی واضح دلائل، نشانیاں، معجزات لے کر آئے، صحیفے آئے، کتابیں اتریں، روشن کتابیں اتریں، جن میں سب کچھ ان کے لیے موجود تھا، مکمل شریعت موجود تھی، آسانیاں موجود تھیں۔ تو اور ایسے بھی آئے ان کے انبیاء جنہوں نے یہ معجزات بھی پیش کیے کہ آگ آئی ان کی قربانی کو کھا لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، یہ جھٹلاتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے، ان کا نافرمانی کرتے رہے، اللہ کو نہیں مانا اور سرکشی کی۔ تو آپ کو بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے، ان کا کام ہی یہ ہے۔ ہر دور میں انبیاء کی تکذیب کی گئی ہے، ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا ہے۔ اور آپ مختلف انبیاء کے واقعات پڑھیں تو ہر دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، آپ صبر سے کام لیجئے۔
پھر فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہی کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت میں پہنچ جانا، دوزخ سے بچ جانا۔ اللہ نے ہمیں، ہمارے مالک نے ہمیں کامیابی بتا دی۔ دنیا کی کامیابیوں کو پیچھے بھاگنے کے بجائے اس کامیابی کی فکر کریں کہ جہنم سے بچ جائیں، کسی طرح جنت میں چلے جائیں، ٹھکانہ وہاں مل جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی محض دھوکے کا سامان۔ یعنی سب سے پہلی بات کی گئی کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت تو بہرحال ہر ایک کو آنی ہی آنی ہے۔ جو کوئی جو کچھ بھی کرتا پھر رہا ہے، جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، موت اسے بھی آئے گی۔ جو اللہ کی سرکشی میں زندگی گزار رہا ہے اسے بھی آئے گی۔ جسے آخرت کی پرواہ نہیں ہے موت اسے بھی آئے گی۔ جو موت کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، موت اسے بھی آئے گی۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جو اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، ظالم ہیں، موت تو ان کو بھی آئے گی، ہر ایک کو آنی ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ اور تمہیں قیامت کے دن تمہیں اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی پھر کیا ہے، یہ موت کیوں آنی ہے؟ تاکہ بدلے دیے جائیں۔ یہود کو بھی ان کی سرکشی کے بدلے دیے جائیں گے۔ اور دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان جو مرتا ہے اس کی آخرت قائم ہو جاتی ہے، اس کی قیامت آ جاتی ہے، کیونکہ اب پھر وہ جب اٹھایا جائے گا تو وہ میدان برپا ہو چکا ہوگا، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، کھل چکے ہوں گے، ہر چیز واضح ہو چکی ہوگی۔ تو جب فرشتہ موت کا آ جاتا ہے تو انسان پر ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون صحیح رستے پہ چل رہا تھا، کون غلط رستے پہ چل رہا تھا، کون خوش گمانی میں جی رہا تھا، کون بدگمانی میں جی رہا تھا، کون حقیقت میں فرما بردار تھا، اور کون صرف اپنے آپ کو دھوکے میں لے کر جی رہا تھا۔ تو ہر ایک کے اوپر یہ جو ہے حقیقت آشکار ہو جائے گی، اور موت یہ حقیقت لے کر آتی ہے۔ ہر انسان کو اس کی موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں جانے والا ہے، اور مرنے کے ساتھ ساتھ ہی برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے اس کے ٹھکانے پر، اور اس کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں صبح شام۔ تو کیا ہے کہ پھر انسان کا کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ اس زندگی کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کامیابی کا فقد فاز کہہ دیا، تحقیق کامیابی ہے کیا کہ جہنم سے بچا لیا جانا۔ تو کوشش کریں، موت تو آنی ہی آنی ہے، اور کب آنی ہے یہ کسی کے ساتھ گارنٹی نہیں، کسی سے وعدہ نہیں ہے کہ اس نے بوڑھا ہو کر 100 سال کا ہو کر مرنا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت وہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے، کس وقت موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور ہماری قیامت قائم ہو جائے۔ تو کیا کریں؟ جنت میں جانے کی تیاری کریں، جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری حقیقت عیاں کر دی ہے۔ فقد فاز، کامیابیوں کی کوشش جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جو کامیابیاں پسند کرتے ہیں، وہ اس کامیابی کی کوشش کریں۔ دنیا میں میڈل لینے، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کے بڑے بڑے بینک بیلنس، یا دنیا میں ٹھاٹھ سے زندگی گزارنا، دنیا تو ایک ٹرانزیشن فیز ہے، یہ تو متاع الغرور ہے۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے تھے، اور جنت کا سوال کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم بھی روز جنت کا سوال کریں، جہنم سے بچنے کی دعا مانگے، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگے، اور ساتھ اس کے لیے کوشش کریں۔ دعائیں تو کام آئیں گی لیکن کوشش دیکھی جائے گی، اللہ نے ہماری کوششیں ضرور دیکھنی ہے۔ تو کوششیں کریں اپنے اپنے درجے پر، اور پھر ساتھ یہ کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اسے دھوکے کا سامان ہی سمجھیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی نا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے، وہ تو دھوکے میں جی رہا ہوتا ہے۔ کتنے سارے کافر ہیں جو کہ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور عیش اور آسائشوں میں زندگی گزار رہے، ہے نا دھوکا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کتنے سارے مومن ایسے ہیں جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہے نا دھوکا۔ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایمان والے ہیں، اور دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا دھوکا۔ یہ ہے دنیا کا دھوکا کہ پھر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ دھوکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں جس کے ساتھ جو خوشحال ہے وہ اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی خوشحالی ملے گی۔
اور پھر جو بدحال ہے، اگر مومن کے اوپر تنگی ہے تو لوگ اس کو اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ اس نے کوئی نہ کوئی تو گناہ کیا ہے جو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ دھوکا ہے نا، ہر انسان اسی دھوکے میں جی رہا ہے، اور یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور آخرت کے نتائج اس سے برعکس ہوں گے۔ اس دھوکے میں رہتے ہوئے انسان دنیا سے نہ چلا جائے، اور نہ کسی کو دھوکا دینا چاہیے، نہ کسی کے دھوکے میں، اس دنیا کے دھوکے میں رہنا چاہیے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا کی جو عارضی بہار، چکا چوند ہے، فلیشز ہیں، مال اور دولت ہے، زیب و زینت ہے، یہ جو فیشن ہے، یہ جو گلیمر ہیں، جو انسان کو مروب کرتے ہیں، اپنے فریب میں لے آتے ہیں، تو شیطان کے وعدے ہیں اور یہ دھوکے ہیں۔ اس دن شیطان ہٹ کر الگ کھڑا ہو جائے گا۔ آج وہ جتنا مرضی انسان کو بہکا رہا ہے، یہ تو دھوکا ہے، وہ بھی انسان کو دھوکے میں مبتلا رکھ رہا ہے، تو اسی دھوکے میں انسان مگن ہو جاتا ہے، اللہ کی احکامات سے عاری ہو جاتا ہے، اپنے نفس پر، نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی سراسر دھوکا، اور انسان غافل رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ اگر موت کے وقت توبہ کرے گا تو وہ تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر جو انسان موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کرے گا، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب جان حلق تک آ جائے گی پھر توبہ کی تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو انسان اس دھوکے میں نہ رہے، بلکہ سوچتا رہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ مضمون واضح کر دیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، فقد فاز کیا ہے؟ جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، اور دنیا ہے دھوکے کا سامان، اللہ نے خود بتا دیا۔ اس واضح کتاب میں، فرقان میں بتا دیا یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالا جائے، اور پھر اسی دھوکے میں گرفتار ہو کے کامیابی سے نظر نہ ہٹائی جائے، کیونکہ جب ہم اس دھوکے میں پڑتے ہیں نا، اس کامیابی سے، آخرت کی کامیابی سے نظر ہٹا لیتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی مال خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں، تو جب ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم اسی مال کو دنیا کی شاپنگز میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، اللہ کے فرائض ادا کرنا، حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا، یہ ہے جنت میں جانے کے ذریعے، جہنم سے بچنے کے ذریعے۔ تو جب ہم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس دنیا کمانے کا ٹائم، یعنی ہم اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی عبادت کا وقت نہیں بچتا۔ صبح سے شام تک کوئی فنکشنز اٹینڈ کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کچن میں کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اتنا تھک گئے کہ آئے اور جلدی جلدی یعنی جو شارٹ کٹ نماز میں لگا سکتے ہیں وہ لگا لیا۔ تو آخرت کی کامیابی ہے اگر وہ چاہیے، کیونکہ حقیقت میں جو عقل مند ہیں وہ اسی کامیابی پہ نظر رکھتے ہیں، وہ اس دھوکے میں گرفتار ہو کے اس پر سے نظر نہیں ہٹاتے۔ اور دنیا دار الامتحان ہے، یعنی یہاں جو انسان آئے یہ ایک ٹرانزیشن فیز، اور عقل مند ہمیشہ اس کو ایک ٹرانزیشن فیز ہی سمجھتا ہے۔ ایک مسافر خانہ ہے، ایک سفر ہے، اور وہ بہت چھوٹا سا سفر ہے، اس کے بعد ہوگی عبدالآباد کی زندگی۔ تو کیا کریں؟ اس دھوکے میں پڑنے کے بجائے انسان اسی دنیا سے اپنی آخرت کمائے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے نا آزمائش کر کے، یہ دنیا کی جو فینسی چیزیں ہیں یہ ہماری آزمائش ہیں، اور اس میں بھیجا گیا ہے کہ ادھر سے ہم اپنی آخرت کیسے کماتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مٹیریل ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، ایک اختیار مجھے اور آپ کو دے دیا گیا ہے کہ اب تم نے جو کمانا ہے کما لو آخرت کے لیے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنی کمائیاں کی ہیں آخرت کے لیے، اور ہم اس دنیا کے لیے کتنے کھپے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کتنا تھکا رہے ہیں، اور آخرت کے لیے کتنا تھک رہے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہمیں پیش آنا ہے، وہی ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور اسی درجے کی کامیابی یا ناکامی ملے گی ہمیں۔ تو اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آخرت کی فکر کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا، اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ یعنی اگر ہم دنیا پر نظر رکھیں اور ہم چاہیں جنت مل جائے، یہ تو خام خیالی ہے نا۔ آپ نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ نہیں کیا، کوئی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو تھکایا نہیں، تو کیا جنت مل جائے گی؟ ہم جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانا چاہتے ہیں، ان کی رفاقت میں جانا چاہتے ہیں، دعائیں تو مانگتے ہیں مگر کوشش نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملنا جنت میں اتنا آسان ہے، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے نور کے ممبر ملنا اتنا آسان ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا ڈالی، قربانیوں پہ قربانیاں کی، کیا ہم وہاں یوں ہی پہنچ جائیں گے صرف اور صرف شوق رکھتے ہوئے، گمان رکھتے ہوئے، سوچ رکھتے ہوئے؟ سوچیں کام نہیں آئیں گی، عمل کرنا ہوگا اور اس کامیابی کی فکر کرنی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں اور اسے چھپائیں گے نہیں،
پھر انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ کتنی بری دولت، کتنی بری چیز ہے۔ کتنی بری چیز ہے جو وہ قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہود سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے، کس سے عہد لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد، یہ پختہ عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا تھا یہود سے، جو کتاب دیے گئے تھے، اہل کتاب یہود اور نصارہ، کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے کہ ان کو کتاب دی گئی، کتاب کا علم دیا گیا۔ یہود کے علماء، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی قوم تک اس کو پوری صداقت کے ساتھ پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کتاب کے وارث بنے ان کے علماء، اور ان کے علماء نے کیا کیا؟ ان کا کام تھا کہ اس کتاب کو آگے پہنچائیں، پوری صداقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بددیانتی کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہود چاہتے تھے کہ اس کتاب کو عام یہود نہ پڑھیں۔ ان کے جو علماء ہیں نا، انہوں نے اجارہ داری قائم کر لی۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم ہی پڑھ کے سنا دیں گے، ہم ہی تمہیں احکامات بتا دیں گے۔ عام لوگوں کو، عام یہود کو تورات پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ جیسے آج ہم سب جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ایکسس میں ہے، تو عام یہودیوں کو کتاب یعنی تورات پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ تو یہاں پہ ان کے علماء کا ذکر ہے، اہل کتاب کا، کہ جو اس کا علم رکھتے تھے، ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس کتاب، ان کی کتاب میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی، سچا نبی آئے گا تو کیا کریں گے؟ لوگوں کے سامنے اس کتاب کو بھی، اس کی تعلیمات کو بھی کھول کر بتائیں گے۔ آخری نبی آئیں گے تو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے لوگوں کو، اور اس کے بعد ان پر ایمان خود بھی لائیں گے اور لوگوں کو بھی کہیں گے۔ لیکن ان اہل کتاب یعنی ان علماء نے، یہود کے علماء نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا۔ اور کتنی بری ہے وہ قیمت! یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کتاب کے سارے احکامات جو ہیں وہ بتائے ہی نہیں لوگوں کو، بددیانتی کی۔ پھر اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور انہوں نے کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلی بات ان سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، انہوں نے اس کو بھی چھپا لیا، تحریف کر دی، انہوں نے وہ بات ہی حذف کر دی اپنی کتاب میں سے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ ان سے مزید جو احکامات کے بارے میں ہے کہ وہ تورات پر سختی سے عمل کریں گے، وہاں بھی انہوں نے امینڈمنٹس کر لی۔ ان کی جو شریعت تھی اس میں جو سزائیں تھیں، یعنی رجم کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ رجم کا قانون ان کی کتاب میں بھی تھا کہ زنا کرنے والے شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا جائے گا، تو انہوں نے اس سزا کو بھی بدل ڈالا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے، جیسے آج ہوتا ہے نا کہ علماء سو آج کل کے دور میں بھی دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے فتاوا دیتے ہیں، ایسے فتوے دیتے ہیں جس میں گنجائشیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مال مل جاتا ہے ان کو، اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو کسی عالم سے ہی فتویٰ لیا تھا، اور انہوں نے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یا پھر وہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو کہ کتنا فلیکسیبل ہے، کتنے زیادہ یعنی ماڈریٹ قسم کے ان کی سوچ اور بچار ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیروکار بن جائیں، لوگوں کو اپنے آپ سے مروب کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے احکامات میں، تو یہود میں بھی اس طرح کے لوگ علماء تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے عوض یہ بیچ رہے ہیں اپنی آخرت کو، یعنی کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مال بھی بٹورا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ یہود کا ایک کانسیپٹ دیکھیں آپ، انہوں نے کیسی امینڈمنٹ کی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوائے یہود کے، یعنی جو یہودی ہیں ان کے علاوہ غیر یہود میں سے جس مرضی کے ساتھ جو مرضی زیادتی کرو، ان کا مال ہڑپ کرو، ان کے ساتھ دھوکہ کرو، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بھی ان کی خام خیالی تھی، اور یہ امینڈمنٹ انہوں نے اپنی کتاب میں کی تھی، اور حصی اور مانوی دونوں تحریف کی تھی، یعنی الفاظ بھی چینج کیے تھے اور میننگز بھی چینج کیے تھے۔ اسی لیے آج جو تورات ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے منزل من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے آئی، اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس کی جا چکی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے تو کیے ہی نہیں، اور ان کے متعلق یہ نہ سمجھیے، یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں جو ہے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کے بارے میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو کسی موقع پر بلایا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی ان کے متعلق، یعنی ان کے دین سے، تورات کے متعلق، تو انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا اور کوئی غلط بات بتا دی، اصل بات کو چھپا لیا اور کوئی غلط بات بتا دی مس گائیڈ کرنے کے لیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہی تھے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی دانست میں یہ سمجھا کہ ہم نے تو کتنا کمال کام کیا ہے کہ ہم نے اصل حق چھپا لیا اور بات کو ایسا توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ حق بھی چھپ گیا، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتا بھی دیا، ہم وہاں بھی معتبر ہو گئے اور ہم نے اپنی بات بھی بچا لی۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ایسے لوگ جو اپنے غلط کاموں پر تعریف چاہتے ہیں، اپنے غلط کرتوتوں پر تعریف چاہتے ہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پھر وہ قسمیں کھاتے اور طرح طرح کے بہانے کرتے، اور کیا کرتے، اور یہ بھی چاہتے کہ ان کے ناکردہ کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ تو ان کے متعلق بھی یہ حدیث جو ہے، یہ آیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس آیت سے یہ مختلف مفاہیم لیے گئے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں بھی ہے یا منافقین کے بارے میں بھی ہے۔ تو منافق بھی کیا کرتے تھے کہ جاتے نہیں تھے اور پھر اس کے بعد مسلمان ہونے کا کریڈٹ بھی لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی یعنی وہ چاہتے تھے کہ کارناموں میں ان کا نام بھی لیا جائے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں تھے۔ اب دیکھیں اس سے مراد یعنی اس کا عمومی مفہوم کیا لیا جائے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کوئی کام کرتے نہیں ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹس لینا چاہتے ہیں، کریڈٹس لینا چاہتے یا یعنی کہ بلا وجہ جو ہے وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں، ریاکاری چاہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے لیکن ریاکاری۔ اب اس میں یا پھر یہ کہ تھوڑا سا کام کر کے اس کی بہت زیادہ مشہوری چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں بہت زیادہ فیم ملے۔ تو اس میں علماء بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے عالم دین بھی آ جاتے ہیں، کوئی یعنی جو شہرت پسند کرنے والے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہر انسان جو ریاکاری دل کا کی خیال جو ہے وہ دل میں رکھتا ہے وہ اس کے مفہوم میں آ سکتا ہے کہ یعنی ایسے لوگ ہمارے ارد گرد بہت ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے یا بہت تھوڑا کچھ کرتے ہیں لیکن کریڈٹس لینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ سزائیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ پھر فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ جو آسمان اور زمین ان کی پیدائش ہے اور اس کے علاوہ دن اور رات جو آتے ہیں یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو دن کا آنا جانا ہے، سورج اور چاند ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک روٹین میٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ بس ہے، ایسے ہی تھا اور یوں ہی رہے گا، ہر نیا دن ہوا، دن آیا، صبح ہوئی کیسے ہوئی، رات آئی کیسے آئی، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان نشانیوں پر عقل مند غور کرتے ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یعنی وہ دن کے ہونے کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے ایک عام انسان دیکھتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے رات کو چیر کر آیا، یعنی یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے تو نہیں ہو رہی، یہ کون ہے جو اتنے منظم سسٹم کو چلا رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے، ان نشانیوں کے پیچھے ان کے خالق کو پہچانتے، وہ اپنے رب کو پہچانتے۔ عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ تو کبھی ہم بھی آبزرو کریں، یا ہم اس کو ایک روٹین میٹر کے طور پر صبح اور شام کو گزارتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، کبھی ہم نے عقل کے ساتھ ان چیزوں کا، ان نشانیوں کا جائزہ لیا ہے؟ ہم کیا ہوتا ہے، بارش آئی، ہوا چلی، ہم بس خوش ہوتے ہیں، بجلیاں کڑک رہی ہیں، اچھا، ہم اس کو ایک روٹین میٹر سمجھتے ہیں، بارش آئی ہے چلو جی اب ہم کیا کریں گے، کہیں پکنک پہ چلے جاتے ہیں، کوئی پکوڑے بنا لیتے ہیں۔ کیا ہم نے ان نشانیوں میں اللہ کو تلاش کیا؟
کیا ہمارے پاس ٹائم ہے ان نشانیوں میں اللہ کو تلاش کرنے کا؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیات ہے، اور جو اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی احکامات سے، اللہ کی عبادت سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہمارے دلوں میں وہ اثر کیوں نہیں ہوتی ان چیزوں کا، یا ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں وہ خشوع کیوں نہیں ہے جو صحابہ کرام کے تھا؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم جب اللہ کو پہچان لیں گے تو ہمارے دل میں وہ خشیت پیدا ہو جائے گی، جس سے ہماری نمازیں بھی سنور جائیں گی، ہمارے اعمال بھی سنور جائیں گے۔ ہمیں احساس ہو جائے گا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ عظیم ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کا ہم پر حق ہے، سب سے زیادہ حق ہے۔ تو کیا ہے؟ عقل والے ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ آیات اولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے ہیں۔ عقل والے اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اتنا منظم سسٹم کوئی نہیں چلا سکتا، کوئی تو عظیم ہستی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور اور فکر کرتے ہیں، یہ کون کرتے؟ عقل والے۔ عقل والے پہچان لیتے ہیں اپنے رب کو، اور پھر جب پہچان لیتے ہیں، معرفت ہو جاتی ہے، تو ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے دل میں اپنے رب کی محبت اتنی ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تسبیح پکڑنی پڑتی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ کیا ہم اپنے روٹین میٹرز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا رکھتے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ لیکن جو عقل والے ہیں، جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اتنی چیزیں آپ دیکھیں، آسمان کو دیکھنے لگے انسان، ایک لامحدود آسمان ہے، اور یہ اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ آپ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھیں، یہ اللہ کی عظیم ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہوگا۔ تو جب انسان پہچان لیتے ہیں، عقل والے پہچان لیتے ہیں، ان کے انداز بدل جاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا یاد کرنا، ان کا سوچنا، ان کو فکر لگ جاتی ہے اپنے رب کی، ان کے دل میں ایسی محبت جڑ پکڑ جاتی ہے اپنے رب کی، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ جو دن ہو رہی ہے، یہ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور یہ جو سب کچھ بدل رہا ہے، یہ جو نشانیاں قدرت کی ہیں، کیونکہ قدرت میں اللہ نے بہت سارے لیسنز چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کی نشانیاں، اور قرآن مجید میں اس کے دلائل ملتے ہیں، بارشوں میں نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں پھل اور پھول کے پکنے میں، سبزے کے آنے میں، ہریالی کے آنے میں، فصلوں کے اگنے میں، اور پھر اس کے بعد ان میں تباہ ہو جانے میں، ختم ہو جانے میں نشانیاں ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں عقل والے؟ پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، ان کا کوئی مقصد ہے، اور باطل جو ہے وہ اس حق کے ضد ہے۔ اور جو ضد یعنی کہ باطل جو پرست ہیں، جو کہ ان چیزوں پر، نشانیوں پر غور نہیں کرتے، یا کہ جو دوہریت کا شکار ہے، جو مانتے ہی نہیں، ایک سائنس ہے کہ ان کے فلسفے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صرف سائنس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو سائنس نے کہا آمنا صدقنا، ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہوگا، حالانکہ سائنس اپنی تھیریز پیش کرتی ہے اور کچھ سالوں بعد اسی سے مکر جاتی ہے۔ تو اگر سائنس کے نظریے میں دیکھا جائے تو دہریے اور جو نیچر پرست ہیں، جو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چیزیں خود ہی بنی تھیں۔ سائنس کہتی ہے ایوولوشن اسی طریقے سے ہوئی کہ ہائیڈروجن کے ذرات ملے، سورج پیدا ہو گیا، پھر سورج خود ہی گھومنے لگ گیا، اور پھر جو ہے کائنات کا ایک حصہ کٹ کے جو ہے وہ علیحدہ ہوا، زمین بن گئی، پھر الگ ہوا تھوڑا سا حصہ تو چاند بن گیا، اور پھر اچانک ایک حادثہ ہوگا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں بگ بینگ تھیوری کے قائل تو ہیں، لیکن کیا قیامت کے قائل ہیں؟ وہ تو ہر چیز کو سائنس پر پرکھتے ہیں۔ تو لیکن عقل والے جب ان نشانیوں کو دیکھ لیتے تو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقصد تو ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، بے مقصد تو کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی، یہ جو اتنی ڈسپلن سے ایک چیز چل رہی ہے، کچھ تو مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو پیدا کیا گیا ہے تو ایک مقصد سے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سورج چمک رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیے ہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو؟ سورج نہ نکلے، آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا پھر؟ ایک بھی چیز زمین پر، ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا، دن نہ آئے، رات ہی رہے،
آپ تصور کر سکتے ہیں جب رات ہی رات رہے اور پھر اس کے بعد کیا حالات ہوں گے؟ جن علاقوں میں 6 مہینے دن اور رات نہیں ہوتا وہاں کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ کوئی بیلنس زندگی تو نہیں ہوتی نا، وہ عادی ہو جاتے ہیں بس اس چیز کے۔ تو یہ جو خوبصورتی رنگا رنگی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو تنظیم ہے، یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے لیے ہیں۔ چیزوں کو مسخر کیا گیا، انسان کو پھر تخلیق کیا گیا، انسان کو اختیار دیے گئے اور پھر اس کے بعد اس کا امتحان لیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہیں، اور جب عقل والے اس کو پہچان لیتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو ہر کمی ہے اور عیب ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تبھی تو نے یہ تخلیق کیا۔ اور پھر وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ فقنا عذاب النار، پھر اللہ سے وہ آگ سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان کو فکر لگ جاتی ہے، پھر ان کے دن اور رات جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو کسی اور ہی اینگل سے دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کو تلاش کر لیتے ہیں، اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں۔ پھر فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار۔ اور کیونکہ وہ فرماتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یعنی پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو دوزخ میں ڈال دیا گیا اصل میں کیا ہے وہ پہچان لیتے ہیں، وہ دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور دوزخ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں عقل والے، اور کہتے ہیں کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ رسوا ہو جائے گا۔ تو اللہ سے وہ دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ایمان والے جب دنیا میں اللہ کے احکامات پر چل رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے اجنبی سے ہوتے ہیں، بڑی رسوائی ان کو دنیا میں، کیونکہ وہ آڈ ون آؤٹ پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی اسلام اجنبی ہے، آج بھی مومن کیا ہے وہ آڈ ون آؤٹ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی اجنبی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اگر ہم رسوا کیے بھی گئے تو اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا اننا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ کون پکارنے والا؟ انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ یہ ہیں دعائیں کرنے والی، یہ ہیں دعائیں کرنے والی، یہ ہے آخرت کو خریدنے والی عمل کے ساتھ کہ کیا کریں؟ نبی کی بات پر ایمان لے آئیں، نبی کو مانیں، اور پھر ماننے والے نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی تلاش کرتے ہیں، پھر نبی کو پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے ہیں۔ دیکھیں مومن بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضے ہیں، انسان کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان پر، اپنی کسی نیکی پر پھولتا نہیں رہتا، وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، وہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے ساری گناہوں کو معاف کر دے، اور کیا کر، ہمیں ابرار لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، ہماری برائیاں معاف کر دے۔ کیونکہ جب برائیاں معاف ہو جائیں گی، خطائیں معاف ہو جائیں گی، اعمال سدھر جائیں گے، تبھی نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ بھی مانگنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے، اور ہم کیا کریں؟ اپنی دعاؤں میں نیک لوگوں کا ساتھ مانگیں کہ جب ہمیں موت آئے اور ہمیں آخرت میں اکٹھا کیا جائے تو ہمارا جو حشر ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو۔ یہ مانگنے کی چیز ہے تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر جو وعدہ کیا وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں انہوں نے دکھ اٹھائے، نیز جن لوگوں نے جہاد کیا اور پھر وہ شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ایسے باغات میں انہیں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے ہاں یہی ان کا بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہی سب سے اچھا بدلہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دعاؤں کرنے والوں کو کیا جواب دیا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اب دیکھیں یہاں پہ تخصیص کی گئی ہے، یعنی اجر جو ہے مرد کو اس کا جو کمایا ہوا اجر ملے گا اور عورت کو اس کا کمایا ہوا اجر ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بعضکم من بعض، تم دونوں ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی یہ سب جو ہے بنی نوع انسان ہی ہے، ہر انسان کو اس کے نیک کمائی کا بدلہ ملے گا، عورتوں کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔
بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ بازی لے جاتی ہیں اجر میں، کیوں؟ کیونکہ ان کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں عورت اگر اجر میں بازی لینا چاہے تو لے جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ بہت نیک عمل کرے، اللہ نے یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں رکھی۔ دنیا میں دیکھیں مردوں کو جو عورتوں پر یعنی کہ فوقیت حاصل ہے، اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ دنیا میں ایک انتظام چلانا، ایک گھر کا انتظام چلانا ہے تو اس کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہے۔ مرد چونکہ قوی ہے، قوت والا ہے، محافظ ہو سکتا ہے، عورت کمزور بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو ایک درجہ دے دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں ایک اور جو چیز ہے وہ فرمائی کہ مرد بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ پرووائڈ کرتا ہے، وہ بریڈ ونر ہے، وہ کما کے لاتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، باہر کی مشکلیں برداشت کرتا ہے، پھر لا کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو آسائشیں پہنچاتا ہے۔ تو اس کا حق ہے، اس کو پھر اللہ نے وہ حق دیا کہ اس لیے ضروری بھی ہے، اور یعنی ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، عقلی طور پر یہ ضروری تھا کہ کیا کیا جائے، اسی کو فوقیت دی جائے، کیونکہ ساری مشقت تو وہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو ذمہ داری نہیں دی کہ وہ باہر جائے اور مشکل اٹھا کے کما کما کر لے کر آئے، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر میں آرام سے سکیور رکھا جائے، اس کا خرچہ بھی اٹھاؤ، اس کی ضرورت بھی پوری کرو، اس کو نان نفقہ بھی دو، اس کو پہناؤ بھی، اچھا کھلاؤ بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک فوقیت دے دی مرد کو، ٹھیک ہے، یہ انتظام تھا، لیکن اجر میں فوقیت کی بات نہیں کی گئی۔ اجر میں ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا، نیک مرد ہو یا عورت، اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو جس کی نیت پاکیزہ ہوگی، جس کے اعمال صالح ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، وہ عورت بھی درجوں میں بہت بازی لے کے جا سکتی ہے۔ کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ عورت کو کم درجہ ملے گا، اگر اتنی نیکیاں اس کو کم ملیں گی، ایسی کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پورا پورا بدلہ دوں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کی برائیاں بھی دور کر دوں گا۔ اگر ان سے کوئی مسٹیکس ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، جنہوں نے جہاد کیے، اپنے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے شہادت لی، یعنی شہادت حاصل کی، اپنی جانیں دے دی اللہ کے راستے میں نیک نیتی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، ان کی جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں وہ بھی معاف کر دی جائیں گی، اور انہیں جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، ہماری کچھ آیات رہ گئیں، 2-3 ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کو مکمل کریں گے۔ فرمایا اے نبی، کافروں کا ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کسی قسم کے دھوکے میں نہ آ جائیے گا، یہ چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یعنی ان کا جو چلنا پھرنا کافروں کا ہے، ان کا پھلنا پھولنا، ان کی آسائشیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تو چند دن کا فائدہ ہے، چند دن کی کا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی میزبانی ہوگی، مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس موجود ہے وہ سب نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشرکین مکہ تھے، وہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کو ٹارچر کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، صحابہ کرام کو اذیت دیتے تھے، تمام مسلمانوں کو۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا، ان کی تجارتی قافلے یمن سے شام سے آتے تھے، بہت ان کو پروفٹس ہوتے تھے، عیش عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، بہت ٹھاٹ باٹ تھے ان کے، اور مسلمانوں کو کیا ہوا، ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مہاجرین کس حال میں پہنچے تھے مدینہ میں، کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، سب کچھ چھوڑ کے آئے، تو یہ ان کے حالات تھے۔ تو وہاں پر بظاہر کیا چیز نظر آ رہی تھی کہ کفر کرنے والے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو ہے قربانیاں دینے والے کس حالات میں، ان کے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو بہت تھوڑا سا عیش ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے، یہ تو استدراج ہے ان کا، اور اللہ کے ہاں تو ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر تو کچھ نہیں کیا، یہ تو انہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، تو ان کو کیا ملے گا اللہ سے سوائے عذاب کے۔ اور اللہ کے پاس جو مہمانی ہے وہ کس کی ہے، میزبانی بہترین ان کی ہے جو اللہ کے راستے میں نیک عمل کرتے رہے ہیں، اور جو جن کی میزبانی اللہ کرے، پھر ان کے لیے سب سے بہترین میزبانی ہوگی، کیونکہ جس کا میزبان اللہ بن جائے، اللہ نے مہمانی کا لفظ یوز کیا ہے کہ جو اللہ کے پاس ان کے لیے نزل من عند اللہ، اللہ کے پاس ان کی مہمانی، تو اللہ تعالیٰ جس کے میزبان بن جائے، اللہ تعالیٰ جس کو، یعنی انسان اللہ کا گیسٹ بن جائے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں، اس کے لیے کیا کیا نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں،
تو وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں ڈالتے۔ یہاں پہ ان اہل کتاب کی تعریف کی جا رہی ہے جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے پہلے وہ اپنی کتاب پر پوری طرح عمل کرنے والے تھے، اچھے اہل کتاب تھے، خیر رکھتے تھے، ان کے اندر خیر تھی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کو بھی مانا اور وہ قرآن کو بھی مانتے تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اب اس میں عبداللہ بن سلام ہے، وہ یہود تھے، ان کی مثال لیجئے کہ وہ بہت بہترین، جب یہودی تھے وہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو وہ بہت بہترین انسان تھے، یعنی ان کے اندر خیر تھی، اپنی کتاب کے بہترین احکامات کو جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے مانا کرتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے ان کو بھی پہچانا اور ان پر بھی ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تو دوہرا دوہرا اجر، قرآن مجید میں کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا، ایک اپنی کتاب پر ایمان لانا اور پھر دوسری کتاب یعنی حق پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان لے کر آئے تھے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب اس آیت یعنی اس صورت مبارکہ صورت آل عمران کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو، وصابر اصبروا وصابروا اور پامردی دکھاؤ، بہادری دکھاؤ، ورابطوا اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ اسی طریقے سے تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ یعنی صبر کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، صبر کی سب سے پہلے تاکید کی گئی ہے، اسبرو، صبر کرو ہر موقع پر، اللہ کی اطاعت پر صبر کرو، دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو، کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرو، اور پھر کیا کرو جب مشکل آ جائے تو پھر اس کے بعد اسبرو و صابرو، اب یہاں پہ خاص طور پہ کیا ہے کہ جہاد کے لیے بھی تیار رہو، یعنی اس وقت جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو کہا گیا کہ تم ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، کیونکہ کبھی بھی جو ہے، کیونکہ جو اسلام دشمن ناصر تھے وہ تو کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے والے تھے، تو مسلمانوں کو کیا کہا گیا، مشکل حالات آئیں گے تو تم نے صبر بھی کرنا ہے، صبر مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، صبر اور شکر مومن کے ہتھیار ہوتے ہیں، اور صبر سب سے بڑا جو ہے ہتھیار ہے مومن کا، اور صبر پر جو اجر جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے اجر دیے جائیں گے نا، تو جنہوں نے صبر نہیں کیے تھے وہ اس دن اس اجر کو دیکھ کے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کتر لی جاتی اور ہم صبر کرتے تو ہمیں یہ مل جاتا جو آج ان کو مل رہا ہے۔ تو صبر پہ جو اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب صبر کہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اجر دینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہتر اجر کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر اگر اللہ نے صبر کرنے کو کہا ہے تو اسی لیے تاکہ مومن اپنا اکرام بڑھا لیں اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور پھر وہ صابرو، اور یہاں پہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ثابت قدم بھی رہیں، یعنی ڈگمگانا نہیں ہے مشکل حالات آئیں گے تو، اور پھر اللہ کے راستے میں تیار رہنا ہے کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے، وہ رابطو یعنی صلہ رحمی ہو، آپس میں جڑ کر رہیں، رشتے ناتوں میں جڑ کر رہیں، حق اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں، یہ ہے رابطو، ربط میں رہیں، اور پھر اس کے بعد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، سب سے بڑی جو نصیحت ہے وہ یہاں ہے واتقوا اللہ، کیونکہ دیکھیں انسان صبر کرے گا جب اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی اطاعت تب کرے گا نا جب اللہ سے ڈرے گا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر معاملہ انسان آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو سب سے بڑا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، سارے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں ہر حق پر جما دے، صابرو اور رابطو اور متقین میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حقیقی تقوی عطا فرما دے جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوڑنے پھر بھاگنے والا بنا دے اپنے راستے میں، اور ہمیں اپنے راستے میں کھپنے والا، کیونکہ ہم تو کھپ ہی رہے ہیں دنیا میں، یا دنیا میں تھک رہے ہیں یا آخرت میں اللہ کے راستے میں تھکنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں تھکنے والا بنا دے۔ یہ جو آخری 10 آیات ہیں ان کی کافی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے تو پھر سب سے پہلے نماز یعنی نفل ادا کرنے سے پہلے، قیام اللیل سے پہلے، یہ جو ہے آیات بھی پڑھتے تھے۔
تو آج ہماری صورت آل عمران ختم ہوگی الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ اس میں ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں جما دے، یہ صرف ہماری معلومات نہ رہیں، یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے آگے پہنچا دیں، اور پھر اس کے بعد ہی ہم اس کتاب کا جو صحیح معنوں میں فائدہ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خیرہ امت بنایا ہے، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ قرآن جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں حجت بنے گا، اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائیں، اور اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دیکھنے والا بنا دے اور اس پر جم کے چلنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اور اس کے دوستوں سے محفوظ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔